أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ترجمہ: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وَإِذْ اور جس وقت، یعدکم وعدہ کیا، اللہ تعالی نے، کم تمہارے ساتھ، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارا ہے، وتودون اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ بے شک جو کانٹے والا نہیں ہے، تکون لکم وہ تمہارا ہو جائے، ویرید اللہ اور ارادہ کیا اللہ تعالی نے، ان یحق الحق بکلماتہ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ، ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین کفاروں کا جڑ، ویقطع دابر الکافرین اور جڑ کاٹ دے کافروں کی، لیحق الحق تاکہ ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل اور مٹا دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ مجرم ناپسند کرے۔ اذ تستغیثون جس وقت تم مدد طلب کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، فاستجاب لکم پس اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، یہ فرماتے ہوئے، انی ممدکم بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکہ فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو آگے پیچھے قطار میں آئیں گے، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالی نے، الا بشرا یہ فرشتوں کی امداد مگر خوشخبری، وما جعل اور نہیں بنایا ہوں یہ فرشتوں کی امداد اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو، وما النصر اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ تعالی کی طرف سے، ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیز غالب حکمت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ماقبل سے ربط اور سبب بدر۔ غزوہ بدر کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قابل کاج زمین نہیں تھی، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، روحانی برکات بہت تھی مگر ظاہری اسباب نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے روزی کا ذریعہ یہ بنایا تھا کہ یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں میں اور دوسرا سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کے علاقے کا سفر کرتے تھے۔ اگرچہ اکثریت کافروں اور مشرکوں کی تھی مگر کعبۃ اللہ کا احترام ان لوگوں کے دلوں میں تھا۔ وہ جب سنتے کہ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں تو کعبۃ اللہ کی نسبت سے ان کا بڑا احترام کرتے، بڑی قدر کرتے، ان کی مہمانی کرتے، کھانا مفت کھلاتے، چارپائیاں دیتے، رہائش دیتے، ان سے چیزیں مہنگی خرید دیتے کہ برکت والی ہے، اور ان کو چیزیں سستی دیتے۔ ان 2 سفروں میں ان کا سال کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا۔ غزوہ بدر کا سبب یہ بنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثریت مشرکین مکہ کی سختیوں سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کافر اب ان کا پیچھا چھوڑ دیتے کہ وہاں سے کافی دور چلے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 311 میل دور ہے۔
تو بھائیوں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 311 میل دور ہے، جو اس زمانے میں اونٹوں پر 10 دن کا سفر تھا، مگر کافروں نے پیچھا نہ چھوڑا اور شرارتوں سے باز نہ آئے۔ مدینہ طیبہ کے قریب چراگاہیں تھیں جہاں لوگ اپنے مویشی جانور چراتے تھے۔ ان میں سے ایک چراگاہ میں بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضرت یسار رضی اللہ عنہ وہاں کے انچارج تھے۔ ان کے ساتھ 2-4 ساتھی اور بھی تھے۔ حضرت یسار رضی اللہ عنہ موقع پر تھے اور دوسرے ساتھی سودا سلف لینے مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے۔ قرظ ابن جابر فہری کا کافر لشکر لے کر آیا اور حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو موقع پر قتل کر دیا، شہید کر دیا اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس یہی سرمایہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا، بڑے پریشان ہوئے اور ابھی جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی تھی۔ حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو اور عبادت میں مشغول رہو۔ تو کافر شرارتوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے دار الندوہ، جو ان کا دارہ تھا، یہ جگہ پہلے مسجد حرام سے باہر تھی مگر اب مسجد حرام میں شامل ہو گئی ہے، تو دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ محمد یہاں سے چلے گئے ہیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یاد رکھو ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو بھول نہیں سکتے۔ آج نہیں، کل سے ہی 2-4 سال تک وہ زندہ رہا تو فوج جمع کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہماری بےخونی کر دے گا، تو ہم مٹا دے گا۔ یہاں تو ہم رکاوٹیں ڈالتے تھے، لوگوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، وہاں تو رکاوٹ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور لوگ اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس پر غور کرو۔ اس کے لیے ایک تجویز ہے، اس پر سب لوگ عمل کریں۔ وہ تجویز یہ ہے کہ اس دفعہ شام کا جو تجارتی سفر ہو، چاہے کوئی خود جائے یا کسی کو مزاربت پر بھیجے، وہاں سامان بیچنے پر جو نفع حاصل ہو اور وہاں سے سامان لاد کر مکہ مکرمہ بیچنے پر جو نفع حاصل ہو، وہ سارا ہم چندے میں پیش کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدیں گے۔ چونکہ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت تھی، لہٰذا سب نے اس تجویز پر اتفاق کیا۔ چنانچہ 60 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان تھے، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان تھا۔ آج کل کے حساب سے یوں سمجھو کہ 3 کروڑ کی مالیت کا سامان تھا۔ یہ قافلہ شام پہنچا، اپنا سامان بیچا، نفع کمایا اور وہاں سے سامان خرید کر واپس چل پڑے، اور مسلمانوں کو ان کے منصوبے کی اطلاع ہو گئی کہ ہمارے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت جہاد بھی اس وقت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ کافر لڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں۔ رہی یہ بات کہ مسلمان توڑے ہیں تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، سورۃ حج آیت نمبر 39۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارا مال ہمارے خلاف خرچ ہونا ہے، لہٰذا ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ یہ تیاری کر کے باہر تشریف لائے۔ ادھر مکہ والوں کو علم ہو گیا کہ ہمارے قافلے پر حملہ کر رہے ہیں، وہ بھی تیاری کر کے آ گئے۔ ابو سفیان بڑے چالاک اور ہوشیار آدمی تھے۔ اس نے معروف راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور بچا کر قافلہ مکہ پہنچا دیا۔ مسلمان اس راستے تک پہنچا ہی نہیں سکے۔ مسلمان جب نکلے تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ 2 قافلے ہیں، ایک ابو سفیان کا قافلہ جس میں 60 آدمی، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار سے زیادہ کا سامان ہے، اور دوسرا وہ قافلہ ہے جو مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں مسلح ہو کر آ رہا ہے اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور تمہاری ٹکر ہوگی۔ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ،
اور جس وقت وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ بے شک وہ تمہارا ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم پسند کرتے تھے بے شک جو کانٹے والا نہیں ہے اور تمہارا ہو جائے ابو سفیان والا قافلہ، کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کہ شوکا کا معنی کانٹا بھی ہوتا ہے اور ہتھیار بھی ہوتا ہے، یعنی ابو سفیان کے قافلے میں کوئی ہتھیار وغیرہ اور زیادہ ان کے آدمی نہیں تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کاٹ دے کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم ناپسند کرے اس کو۔ بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف 80 میل کے فاصلے پر ہیں۔ کافر وہاں پہنچ گئے۔ محل وقوع کے اعتبار سے جو اچھی جگہ تھی، اور وہاں پانی کے 1-2 چشمے بھی تھے، اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ آدمیوں، اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جمعرات کو وہاں پہنچے۔ عشاء کی نماز پڑھائی، حالات دیکھ کر ایک سرخ رنگ کی چمڑے کا خیمہ تھا، اس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے پروردگار، یہ جو میرے ساتھ ہے یہ میری 15 سال کی محنت ہے، اگر آج یہ سارے ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا صحیح نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے پروردگار، یہ بے سہارا ہے، ان کا سہارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کھلانے پلانے والا صرف تو ہی ہے۔ آپ سلام رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر تھے، برداشت نہ کر سکے، اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، حضرت آپ سلام نے بڑی آہ وزاری کی ہے، اب بس کریں۔ آنحا سلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ سلام کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورۃ القمر آیت نمبر 45۔ یہ شکست کھائیں گے اور پیٹ پیر کر بھاگیں گے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے وقت معرکہ ہوا۔ مسلمان 313 اور ان کے پاس 8 تلواریں، 20 زرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے، اور کافر 1000 اور ان کے پاس 1000 تلوار اور دوسرے ہتھیار بھی تھے۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے دعائیں کی، اس کا ذکر ہے۔ نصرت خداوندی، اذ تستغیثون ربکم، جس وقت تم مدد طلب کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، یہ فرماتے ہوئے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو آگے پیچھے قطار میں آئیں گے۔ اس مقام پر 1000 کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پر 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ محدثین اعظام اور مفسرین کرام ان کو اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ مسلمان 313 تھے اور مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن چونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ 3000 فرشتے نازل کروں گا، یعنی کافروں سے 3 گنا زیادہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے لڑے بھی ہیں یا محض مسلمانوں کی اطمینان کے لیے نازل ہوئے۔ یہ بات اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے کہ فرشتوں نے بھی لڑائی کی ہے۔ اس کو ظفر علی خان مرحوم نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی ایمان، تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی والے حالات پیدا کر فرشتے تیری مدد کے لیے اب بھی آسمان سے اترنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور اگر صرف نام کا مسلمان ہو، نہ شکل مسلمانوں والی، نہ اخلاق و کردار مسلمانوں والا، تو فرشتے تیری مدد کیسے کریں گے؟ باقی رہا 5000 کا معاملہ، جس کا ذکر 4 پارے میں ہے، اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 125۔ ترجمہ، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور ڈرتے رہو گے اور تمہارے دشمن تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان لگانے والے ہوں گے۔
یہ وعدہ مشروط تھا کہ کرز بن جابر فہری بڑے اثر و رسوخ والا کافر تھا، اس کی برادری بھی کافی تھی اور دوسرے قبائل پر بھی اس کا اثر تھا۔ عین معرکہ کے دوران میں سنا کہ کرز بن فہری اپنے قبائل لے کر کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فوری طور پر اس کا لشکر آ گیا تو میں 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا، لیکن نہ اس کا لشکر آیا اور نہ 5000 فرشتے نازل ہوئے، کیونکہ ان کا نزول ہونا مشروط تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی امداد کو مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو، وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک آن میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے، یعنی تقریباً 30-40 سال پہلے جاپان میں صرف 7 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا، اور صنعتی اعتبار سے جاپان یورپ کی گردن پر سوار تھا، یعنی غالب تھا۔ اس زلزلے سے اتنی تباہی ہوئی تھی کہ حکومت جاپان نے کہا تھا کہ ہم اس نقصان کو 10 سال میں بھی پورا نہیں کر سکتے۔ رب ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔